بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام میں مکہ میں ایک شخص تھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عمر کے تھے، 60-62 سال ان کی عمر تھی، لیکن بڑے تنو من، طاقتور اور تگڑے جوان تھے، طاقتور اور جنگجو آدمی تھے۔ یہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ آ گئے۔ 6 ماہ سے کم و بیش کچھ عرصہ ہوا تھا اس کو حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے۔ یہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ آ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے 2 مشرک بھی۔ یہ آئے، انہوں نے مسجد نبوی میں آ کر کہا یا رسول اللہ میں مکہ سے بھاگ کر مدینہ آیا ہوں، وہاں سے ہجرت کر کے کفار کے مظالم سے تنگ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کفار کے ساتھ معاہدہ کیا اور ہمیں آپ کو واپس کرنا پڑے گا، تو آپ کو مسلمانوں کو اس امتحان میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور یہی ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ 2 مشرک بھی پہنچ گئے پیچھے اور آ کے کہا کہ آپ کا معاہدہ ہے، آپ انہیں ہمارے حوالے کریں، ہم لے کے جائیں گے۔ حضور نے ان کو فرمایا کہ تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے لیے کچھ آسانی کا راستہ نکال دیں گے، تم مکہ واپس چلے جاؤ ان کے ساتھ۔ جب یہ جانے لگے تو حضور نے صحابہ کرام کی طرف منہ کیا اور فرمایا کہ ابو بصیر بہت زبردست جنگ بھڑکانے والا آدمی، اگر یہ کچھ سوچے۔ بس یہ ایک اشارہ ان کے کان تک پہنچ گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کی حدود سے نکلے تو انہوں نے ان کافروں میں سے جو 2 آئے ہوئے تھے، ایک کی تلوار چھینی اور دونوں کو قتل کر دیا، اور وہاں سے بھاگ کے جدہ میں، یہ جو ساحل سمندر ہے یہاں پر جا کر مقیم ہو گئے، چھپ گئے وہاں پر۔ اور وہاں سے کسی آتے جاتے قافلے میں کوئی جاننے والا شخص تھا، کیونکہ یہ مشرکین مکہ کے تجارتی قافلوں کا راستہ تھا ملک شام آنے جانے کا، یہاں سے آتے جاتے رہتے تھے، تو کسی کے ذریعے مکہ میں جو مسلمان پھنسے ہوئے تھے ان کو پیغام بھجوایا کہ مدینہ تو ہجرت کر کے جا نہیں سکتے، جو شخص مکہ سے بھاگنے کی قوت رکھتا ہو یہاں میرے پاس آ جائے، میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے، ہم مشرکین مکہ کو تنگ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو چند دنوں میں ان کے پاس 60 افراد جمع ہو گئے، 60 افراد، ان میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی، یہ لوگ سب لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے وہاں ساحل سمندر کے راستے سے جو مشرکین کے قافلے ملک شام جاتے تھے انہیں لوٹنا شروع کر دیا، لوگوں کو مارتے، ان کا مال لوٹ لیتے، اپنے لیے ایک چھاونی بنا لی، خیمے قائم کر دیے، بس ایک آبادی بنا لی اپنی، اس میں رہتے اور کیمپ لگا لیا، گھومتے پھرتے رہتے، جہاں سے کوئی قافلہ جاتے نظر آتا مشرکین کا ان کو پکڑ لیتے، ان کا مال لوٹ لیتے، لوگوں کو مارتے۔ تو مشرکین کا ایک وفد مدینہ آیا حضور کی خدمت میں اور آ کر کہا کہ یہ آپ ان مسلمانوں کو سمجھائیں، انہوں نے ہمارا تجارت کا راستہ بند کر دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل مکہ کی ساری معیشت کا دار و مدار تجارت پر ہے، وہاں تو کوئی زراعت بھی نہیں ہوتی، کیا کھائیں گے پیئیں گے اگر تجارت ہماری نہ ہوئی تو، اور تجارت کا ہمارا یہی راستہ ہے، آپ ان مسلمانوں کو سمجھائیں، واپس بلائیں۔ حضور نے فرمایا بھائی ہمارا تمہارے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ جو مسلمان بھاگ کر ہماری طرف آئے گا ہم واپس کریں گے، یہ معاہدہ نہیں تھا کہ کوئی مسلمان تمہیں مارے گا یا کچھ کرے گا، تمہارے مظالم سے تنگ آ گئے تو ہم اسے روکیں گے بھی۔ تم نے انہیں اتنا ستایا، تنگ کیا، تم انہیں امن سے ہجرت کرنے دیتے، ان کے راستے بند نہ کرتے، ان پر مظالم نہ کرتے، وہ تمہارے ساتھ یہ نہ کرتے، تم نے خود انہیں ستایا، اب تم جانو اور وہ جانے، ہم نہیں کہیں گے، ہماری حدود سے وہ باہر ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی، وہ ہماری ریاست میں ہوتے، ہمارے حکومت اور ہمارے جو زیر سلطنت علاقہ اس میں ہوتے تو ہم ضرور انہیں سمجھاتے، وہ باہر ہیں، تم جانو اور وہ جانے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کام نہیں ہو رہا ادھر، تو انہوں نے پھر ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی طرف وفد بھیجا، ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ تم ہمیں مکہ جانے، مدینہ جانے سے تم نے روکا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں ہماری اور کوئی جگہ نہیں، پھر ہم یہی کریں گے اور کیا کریں۔ تو یہ مشرکین خود وہ معاہدے کی دستاویز حرم سے انہوں نے اٹھائی، بیت اللہ سے لے کر آئے اور حضور کو آ کر کہا کہ ہم اپنی رضا سے یہ شرط ختم کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے ہم اسے نہیں روکیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مٹاؤ، انہوں نے وہ مٹا دی۔ تو اب مکہ سے ہر مسلمان جس کو ہجرت کرنی ہو وہ اپنا ساز و سامان اپنے اونٹوں پر لاتا، پورے سامان کے ساتھ کھلے عام ان کی آنکھوں کے سامنے ہجرت کرتے اور مشرکین اسے روک نہیں سکتے تھے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی جہادی کارروائی کی برکت سے مکہ والوں پر جو ہے وہ ہجرت کا راستہ بھی کھول دیا، اور قانونی طور پہ وہ کھلے عام ہجرت کرنے لگے جو پہلے چھپ کے کرتے تھے۔ یہاں پر ایک سوال کا جواب ہے اس واقعے میں جو آپ سمجھ لیجئے آج کل کے دور کے اعتبار سے بہت ضروری چیز ہے۔ یہ ہمارے جو ایک بہت عام بات چل رہی ہے اور بہت سے علماء اس بات کو لے کر پھر رہے ہیں کہ ریاست کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا، ریاست کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا، یہ آج کل بہت ہی عام یہ بات چل رہی، اور یہ بات اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی ریاست کے خلاف کام کیے،
اب وہ ریاست کے سامنے اس طرح سجدہ ریز ہو گئے بالکل کہ ان کو کسی دوسرے کا یعنی غلط کام کیے ریاست کے خلاف اور ہر غلط کام کے ساتھ چلے. میں نے اس دن انہی میں سے ایک عالم دین بات کرنے آئے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ کا شکر کریں کہ ریاست کو پتہ نہیں آپ ماضی میں کیا کیا کرتے رہے، ورنہ جن ہیلی کاپٹروں پہ آج کل آپ کو دورے کراتے ہیں آپ کو انہی ہیلی کاپٹروں سے گرا کے مارتے. اور یہ بھی اللہ کا شکر کریں کہ آپ کے اتنے ستانے اور تنگ کرنے کے باوجود مجاہدین بھی آپ کے بارے میں زبان نہیں کھولتے، ورنہ لوگوں کو بتاتے کہ آپ ماضی میں آپ کے ریاست کے ساتھ کیا تعلق رہے. آج کل منہ پہ ہر وقت ریاست ریاست کا کلمہ ہے بس. وہ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ جب یہ لکھا گیا تھا یہ فتویٰ تو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں آج کل پاکستان کے مفتیوں میں ان کا بڑا نام ہے، ہمارے جو ہے وہ ساتھ سے پڑھتے تھے، کچھ سال ہم سے آگے تھے پڑھائی میں. میں نے انہیں یہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ والا واقعہ بھیجا تھا اسی بات پر. میں نے کہا کہ آپ نے یہ فتویٰ لکھا ہے، آپ کے بھی دستخط ہیں، تو آپ کے ساتھ چونکہ ایک بے تکلفی کا تعلق ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس واقعے کو کس زمرے میں رکھیں گے کہ اگر ریاست کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا. آپ کی ریاستیں اتنی مقدس ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست تھی، ریاست مدینہ، اور یہ جہاد اس کی اجازت کے بغیر ہو رہا تھا. یہ جو حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارروائی تھی، اس لیے کہ اس ریاست کی اجازت کے بغیر اس ریاست کی اجازت سے ہو ہی نہیں سکتا تھا. اگر حضور اجازت دیتے تو یہ بدعہدی ہوتی یا نہ ہوتی؟ حضور سے بدعہدی ہو سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ بالکل حضور کی جو ہے وہ حکم کے بغیر ہو رہا تھا. اور آپ میں نے کہا یہ فتویٰ لکھا کہ ریاست کے حکم، یا تو آپ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ حضور نے بدعہدی کی کہ ادھر یہ معاہدہ لکھا ہوا تھا کہ ہم جو ہے نہ جہاد کریں گے، نہ جہاد میں کسی کی کا حکم کریں گے، نہ کسی کی مدد کریں گے تمہارے خلاف، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے حکم سے جہاد بھی کرا رہے تھے. میں نے کہا یا تو یہ لکھیں اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد توڑا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ممکن نہیں، یا پھر اپنے فتوے پر رجوع کریں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں یہ تو ہے، اور میں اب تو یہ ہو چکا تو چلو ہم اس پہ غور کریں گے یہ بات کی، لیکن کچھ ہوا نہیں یہ بات. آپ یہ دیکھیے یہ سب سے بڑا جواب ہے اسلامی تاریخ میں، اور ان میں سے کسی شخص کے پاس بھی، میں بڑے بڑے لوگوں سے اس بات سے پوچھ چکا ہوں، کسی شخص کے پاس بھی اس بات کا جواب نہیں ہے کہ اگر جہاد کے لیے، تو ویسے تو فقہائے کرام میں بتاؤں کہ جہاد کی شرائط جہاں لکھی ہوئی ہیں، کسی ایک کتاب میں بھی یہ بات یہ جو کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے ریاست کی اجازت یا امیر المومنین کا ہونا ضروری ہے، کسی ایک کتاب میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی. اگر کوئی بھی امت کا مفتی، عالم، فقیہ کسی بھی کتاب میں یہ بات تلاش کر کے دکھا دے، اہل سنت کی کتاب میں، یہ شرط شیعوں کے ہاں ہے کہ امام کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا. ان کے ہاں تو امام کے بغیر نماز بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے 12واں امام غار کے اندر رکھا ہوا ہے کہ امام موجود ہے تو سارے کام چل رہے ہیں. ان کا مذہب اور عقیدہ یہی ہے کہ امام کا وجود دنیا میں، دین کا وجود امام کے وجود کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کے ہاں مقام امامت جو ہے وہ مقام نبوت سے اوپر ہے. تو اب چونکہ امام موجود نہیں تو انہوں نے غائب امام فرض کیا ہوا ہے، تو اس لیے دین دنیا میں چل رہا ہے. ہمارے اہل سنت کے ہاں کہیں یہ بات نہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. جہاد میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ جہاد میں امیر کا ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو لشکر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، 3 لوگ بھی ہوں، اگر کافروں کے خلاف کہیں کاروائی کر رہے ہیں تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر ضرور بنائے، یہ فرض ہے مسلمانوں پر. ایسا جو ہے وہ گروہ نہ ہو کہ بس سارے لوگ برابر ہیں اور کہیں ایسے اتفاق کر کے جا کے جیسے جو جا کے کہیں چوری یا ڈاکے کی کاروائی کر لیتے اس طرح کریں گے، ان میں کوئی امیر کوئی بڑا نہیں ہوتا. مجاہدین کا چھوٹا گروہ ہو یا بڑی جماعت ہو، اس کا امیر ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا. امیر المومنین کا ہونا یا صاحب ریاست کا ہونا یہ کہیں نہیں. ہمارے حضرات علماء دیوبند سیدھا ایک وہ موجود ہے، شاملی کا جب جہاد تھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے سوانے میں بھی لکھا ہے، تذکرۃ الرشید میں بھی لکھا ہے، پورے انہی الفاظ کے ساتھ میں نے جہاد کا بیانیہ میں وہ پورا مکالمہ نقل کیا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے حضرت شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیٹھ کر یہی اعتراض رکھا کہ آپ لوگ جہاد کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہے، جہاد کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے اور یہاں ریاست اور امارت موجود نہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے علماء دیوبند میں سب سے بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے کہا کہ امیر بنانا تو اپنے ہاتھ کی بات ہے، اور ہمارے اندر حضرت حاجی صاحب بیٹھے ہیں، سب کے پیر ہیں، تو یہی ہمارے جہاد کے امیر ہیں، حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوگی بس. تو امارت کا مسئلہ وہیں 2 منٹ میں کیا ہو گیا، حل ہو گیا. امارت کا مسئلہ جہاد میں اسی قدر ہے کہ جب آپ کو جہاد کرنا ہے، جماعت بنے گی تو اس جماعت میں ایک شخص جو علم میں اور جہادی صلاحیت میں ممتاز ہو، اس کو اپنا امیر بنا لیا جائے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایسے ہر شخص کے سر پر حجت ہے. جب ریاست ایک معاہدہ لکھ چکی اور سربراہ ریاست کے اس پہ مہر لگ چکی کہ ہم نہ آپ کے خلاف لڑیں گے، نہ لڑائی کا حکم کریں گے، نہ لڑائی میں کسی کی مدد کریں گے، تو ریاست اپنے اس عہد سے باہر جا سکتی ہے، اور وہ بھی مدینہ کی ریاست، کوئی تصور کر سکتا ہے نہیں. اس کے باوجود صحابہ کرام لڑ رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مبارکباد کا پیغام بھجوایا، ان کے اس عمل کی تحسین فرمائی۔ مشرکین رکوانے آئے، حضور نے روکنے سے بھی کیا کر دیا؟ اگر وہ غیر شرعی عمل ہوتا حضور منع فرما دے، قاصد بھیج دیتے کہ بھائی تم غیر شرعی کام کرو یا نہ کرو، لیکن حضور نے مشرکین کو واپس کیا کہ ہم نہیں روک سکتے انہیں، ہماری حدود سے باہر ہے یہ معاملہ۔ یہ ہر اس شخص کے سر پہ حجت ہے، یاد رکھے، جو بصیر کا واقعہ، اور کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں، کسی شخص کے پاس بھی اس کا جواب نہیں، آخر میں یہ کہہ دیتے کہ جی یہ استثناء ہے۔ استثناء کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعہ پیش آ گیا، حضور کی اس پہ مہر تصدیق لگ گئی، وہ قیامت تک کے لیے حجت ہے، اس سے ایک مسئلہ شرعی ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر ریاستی جہاد ہوا ہے، تو آپ کی اور کون سی اتنی مقدس ریاست آ گئی جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اس کی؟ ہمارے پاس حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک زندہ حجت کے طور پر موجود ہے کہ جب اسلامی ریاست کفر کے ساتھ اس معاہدے پر تھی کہ وہ نہ جہاد کرے گی، نہ جہاد کرنے کی اجازت دے دی، جہاد ہو رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کو باوجود کفار کی آ کے مطالبہ کرنے کے اور درخواست کرنے کے اس کو نہیں رکوایا تھا۔ اس سے بڑی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مسلمانوں کی ہجرت کا راستہ کھول دیا۔